السلام علیکم۔ چلیں آج ہم سورۃ الجمعہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض مالک القدوس عزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیزیں بھی ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، جو بادشاہ ہے، بڑے تقدس کا مالک ہے، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے ان کی آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتابوں اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ اور یہ رسول جس کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان میں سے کچھ اور بھی ہیں جو ابھی ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے، وہ بڑے اقتدار والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ یہدی القوم الظالمین۔ جن لوگوں پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا پھر انہوں نے اسی کا بوجھ نہیں اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہو، اور بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں پہنچاتا۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ اے لوگو جو یہودی بن گئے ہوں، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ سارے لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو اعمال آگے بھیج رکھے ہیں، ان کی وجہ سے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ کہو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے، پھر تمہیں اس اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جسے تمام پوشیدہ اور کھلی باتوں کا پورا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ العظیم۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا واضح طور پر تم لوگوں کو بتایا ہے کہ مرنا ہے ایک نہ ایک دن، اللہ تعالیٰ سے جا کے ملنا ہے، اور وہ جو تم اعمال کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھانے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی دنیا کو بھی سنواریں اور آخرت کو بھی سنواریں۔ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی چاہیے اور آخرت میں بھی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور بہتر سے بہتر دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو تمہیں عزت دے سکتا ہے، جو تمہیں کامیابی دے سکتا ہے، جو تمہیں ہر طرح سے آگے لے کے جا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم اللہ سے ہی مانگیں، اللہ کے حکم کے مطابق چلیں، اللہ کے کلام کے مطابق چلیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں اس پر شکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کی بیٹی بنایا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں پاکستان میں پیدا کیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی آخری نبی کی امت میں پیدا کیا ہے،
اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم کبھی بھی رات کو اٹھ کر بھوکے نہیں سوئے، رات کے وقت ہم بھوکے نہیں سوئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں 2 ٹائم نہیں، 1 ٹائم نہیں، بلکہ 3 ٹائم کا کھانا دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے، ہمیں بیٹی بنایا ہے کہ ہم تربیت کرنے والی بنیں، ہم اللہ کے مطابق چلانے والی نسلوں کو بنیں۔ بیٹی جو ہے وہ نسلیں سنوارتی ہے، بیٹا جو ہے وہ نسل سنوارتا ہے، لیکن بیٹی جو ہے وہ نسلیں سنوارتی ہے۔ کیونکہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، مما نے مجھے جو کچھ سکھایا ہے وہ میں اپنے بچوں کو سکھاتی ہوں، صرف ایک بچی کو نہیں سکھاتی، اپنے ایک بیٹا یا بیٹی کو نہیں سکھاتی، آگے میں اپنے بچوں کو سکھاتی ہوں، بیٹے کو بھی بیٹی کو بھی۔ ایسے ہی سب عمل کرتے ہیں، جو کچھ اپنی ماں سے سیکھتی ہے وہ بیٹی وہ اپنے بچوں پر لاگو کرتی ہے، لیکن جو بیٹا ہے وہ صرف اپنے بچوں پر ایک یا تو خود زیادہ عمل کرتا ہے، یا کچھ باپ ہیں جو زیادہ تر وہ کام میں مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا تربیت کرنے کو ٹائم نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ کرتے تو ہیں۔ لیکن جو ماں ہے، جو بیوی ہے، جو بیٹی ہے، وہ گھر پر رہتی ہے، وہ گھر پر رہ کر اپنے بچوں کو اچھے سے تربیت دیتی ہے، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹی کو اچھے سے تربیت دیتی ہے، اپنی بھائیوں کو اچھے سے تربیت دیتی ہے، کیونکہ وہ گھر ہے، گھر میں ہے، گھر کی ملکہ ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے، وہ گھر میں رہ کر تم لوگوں کو بہتر سے بہتر طریقہ بتاتی ہے کہ تم نے آگے کیسے چلنا ہے، تم نے آگے کس طرح چلنا ہے۔ جو بیٹیاں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بہتر سے بہتر تعلیم بھی دلوائیں اور دین بھی دیں، انہیں دنیا کی بھی پہچان کروائیں اور آخرت کی بھی کروائیں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ بھی جو معصوم لوگ ہیں وہ انہیں جینے نہیں دیتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کے مطابق بھی چلانا سکھائیں اور آخرت کے مطابق بھی، تاکہ اس دنیا کو بھی مات دے سکیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوں تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ جب ہماری نسلیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو ہمیں نسلیں جو ہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ ہمیں ایسی تربیت کرنی ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں مسلمانوں کا وہ کھویا ہوا معیار، وہ کھویا ہوا مقام دوبارہ سے حاصل کرنا ہے۔ یہ ہم سب پر فرض ہے، یہ ہم سب بہن بیٹیوں پر فرض ہے، یہ ہمارا ہے، یہ معاشرہ ہی ہمارا ہے، یہ معاشرہ چلتا ہی ہماری وجہ سے ہے۔ ایک ماں کے بغیر گھر کچھ نہیں ہوتا، ایک بیوی کے بغیر گھر کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ ایک بیوی اور جب یہ ماں گھر پہ موجود ہوتی ہے، سارا کام دیکھتی کرتی خود ہے، یہ سب کچھ ہوتا اس کے ذریعے ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں سب کچھ لے کے چلیں اور سب بتائیں دنیا کے لیے بھی کیا بہتر ہے اور آخرت میں بھی کیا بہتر ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، ایک ایک چیز بتائیں، ہم اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں، ہم اپنی بیٹیوں کو جتنی تعلیم دے سکتے ہیں، جتنا ہمارے ہاتھ میں ہے اتنی دیں، لیکن بہتر سے بہتر دیں۔ چلیں ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیوز میں، تاکہ ہم سورت کا اگلا رکوع پڑھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں، سیکھ سکیں اور اس کی تلاوت کر سکیں۔ اگر آپ نے میری ویڈیو کو فالو نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، وہ بھی کر لیجئے، تاکہ آپ میرے ساتھ ہر ویڈیو میں میرے قرآن مجید کی تلاوت سن سکیں، سیکھ سکیں اور پڑھ سکیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں ہمیں کن کن باتوں کا کہا ہے اور کن کن باتوں پر عمل کرنے کا بھی، کن کن باتوں پر غور و فکر کرنے کا کہا ہے۔ تو ہم سب بیٹھ کے پڑھیں اسلام کو اور سیکھیں اور سمجھیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا سب۔